اشدد به اذری واشركه في امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. یہ جو مجھ سے لے کے فرعون کی طرف جائیے، اس نے بڑا طوفان مچا رکھا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، کھول دے میرے لیے میرے سینے کو اور آسان کر دے میرے لیے میرے کام کو، اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں اور بلا میرے لیے ایک بوجھ اٹھانے والا میرے گھر والوں میں سے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر دے اور اسے بھی میرے کام میں میرا شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت پاکی بیان کریں اور بہت تیرا ذکر اور چرچا کریں. بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ثم صلی علیہ. پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اور سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اس طرح نبوت سے سرفراز کیا کہ وہ آگ لینے کے لیے گئے اور اللہ نے ان کے سر پہ رسالت کا
معجزہ لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا معجزہ کہ ہاتھ بغل میں لے جائیں اور جب باہر نکالیں تو سورج کی طرح چمکنے لگے۔ یہ دو معجزے انہیں دیکھ کے حکم ہو رہا ہے اذهب إلى فرعون کہ فرعون کے پاس جائیے، اس کے دربار میں حق کی آواز لگائیے، میری بادشاہی اور میری ربوبیت کا تذکرہ کیجیے۔ انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اس نے بڑا طوفان مچا رکھا ہے، کہ اس نے اپنے مجسمے بنا کے شہر کے مختلف چوراہوں پہ نصب کیے تھے، اور رعایا کو یہ حکم تھا کہ وہ ان مجسموں کے قریب سے گزرے تو انہیں سجدہ کریں، اور اس کا کہنا یہ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اس کی سرکشی ہے خالق کے ساتھ، اور دوسرا اس کا کرتوت یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا، خون ریزی کرتا، اور ان کی لڑکیوں کو صرف اس نیت سے زندہ رکھتا کہ ان سے بیگار لیں گے اور ان کی عزت و عصمتوں سے کھیلیں گے۔ یہ اس کی سرکشی ہے مخلوق کے ساتھ۔ خالق کے بارے میں بھی وہ سرکش ہو گیا ہے، اور مخلوق کے بارے میں بھی وہ سرکش ہو گیا ہے۔ آپ اس کے دربار میں جائیں اور اس کی حکومت میں جہاں کوئی حزب اختلاف نہیں اور اس سے اختلاف کرنے کی جرت کسی میں نہیں، آپ اس کے دربار میں میرے نام کا نعرہ لگائیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء اور دین کے داعی اور مبلغ، انہیں یہ حکم ہوتا ہے
کہ سب سے پہلے اس شہر کے چودھریوں کو، سرداروں کو، خوانین کو، نوابوں کو اور وڈیروں کو میرا پیغام سنائیں، اس لیے کہ عام پبلک وڈیروں، سرداروں، خوانین کے تابع ہوتی ہے۔ اگر چودھری اور سردار حق کی دعوت کو قبول کر لیں تو غریب لوگ اور رعیت چودھریوں کے پیچھے لگ کے لا محالہ اس دعوت کو قبول کرتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا پہلے اپنی قوم کو جا کے سمجھاؤ، اسے اپنا ہمدرد بناؤ، اسے اپنا ساتھی بناؤ، پھر فرعون کی حکومت کے کچھ رکن توڑو، ان تک پیار سے بات پہنچاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اذهب الى فرعون انہ طغی، قوم کو دعوت بعد میں دینی ہے، فرعون کے جو ماننے والے باقی لوگ ہیں ان کے سامنے دعوت بعد میں رکھنی ہے، سب سے پہلے اس ظالم اور جابر کے سامنے جا کے میرے نام کا نعرہ لگا، اذهب الى فرعون انہ طغی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال خدمت کر کے واپس مصر اپنے وطن کو پلٹ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی جتھا ہے، نہ جماعت ہے، نہ گروہ ہے، نہ پارٹی ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی سبحان اللہ کہنے والا ہے، نہ ان کی آواز پہ کوئی لبیک کہنے والا ہے، خود یہ ایک قتل کے مقدمے میں فرعونیوں کو درکار ہے، یہ خود ایک قتل کے مقدمے میں فرعونیوں کو درکار ہیں، اور فرعونیوں کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے، مسافر آدمی ہے، بے سر و سامان ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ نے جو 2 ہتھیار دیے ہیں، ایک لاٹھی کا سانپ بننا، ایک ہاتھ کا روشن ہونا، ان ہتھیاروں سے اپنے پیغمبر کو سجا کے اور سنوار کے اور بنا کے فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے، کہ جس کے دربار میں اف کوئی نہیں کرتا، جس کے دربار میں اس کی رائے سے اختلاف کوئی نہیں کرتا، جا اور جا کے اس کی جھوٹی ربوبیت پہ ضرب لگا، آسان تھا؟ پھر ذرا ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو نا، فرعون ہے اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، آسان نہیں تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس تبلیغ کو کرنا اور اس دعوت کو پہنچانا اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کے جواب میں 5 دعائیں مانگی۔ مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام ہے، تو 5 دعائیں کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، میرے اللہ اس کام کے کرنے کے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرے اللہ میرا شرح صدر کر دے تاکہ میرا سینہ فراغ ہو، اس میں اطمینان ہو، اور میں بڑے شرح صدر کے ساتھ تیری اس دعوت کو اور تیرے اس پیغام کو فرعون تک پہنچاؤں، ویسر لی امری، اور مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے لیے میرے اس معاملے کو آسان کر دے۔ یہ کام کوئی آسان تو نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، فرعون کے دربار میں جا کے نعرہ حق لگانا اور تیری تکبیر اور تیری ربوبیت کی صدا لگانا،
یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے، یسر لی امری، تو میرے لیے میرے معاملے کو، میرے کام کو آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ تیسری دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ تیسری دعا ہے۔ پہلی دعا رب اشرح لی صدری، دوسری دعا یسر لی امری، تیسری دعا وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر زبان ان کی اٹکتی تھی، لکنت تھی، اس وجہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ جو میری زبان میں لکنت ہے اس کو دور کر دے۔ کچھ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا کہ جب یہ فرعون کے گھر میں پل رہے تھے تو فرعون نے انہیں اپنی جھولی میں اٹھایا تو انہوں نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا، تو فرعون پریشان ہوا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے میری سلطنت کو خطرہ ہے۔ قتل کا ارادہ کیا تو حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہے، اسے کیا پتا ہے، ہیرے اور انگاروں میں بھی اسے تمیز نہیں ہے۔ ہیرے اور انگارے لائے گئے، حضرت موسیٰ نے ایک انگارہ اٹھایا زبان پہ، لیکن یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، یعنی ادھر سے آئی ہے، اور پھر ہمارے مفسرین نے اس کو جگہ دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے۔ یہ لکنت بھی تو ایک عیب ہے، اٹک اٹک کے بولنا بھی تو ایک عیب ہے۔ یہ جو زبان کی گرہ کے کھولنے کا مسئلہ ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ تقریر پر، بیان پر، خطابت پر، دوسرے کو بات سمجھانے پر اتنے قادر نہیں ہوتے، اور وہ دور تصنیف کا تو تھا نہیں کہ رسالہ لکھ کے فرعون کے سامنے رکھ دینا تھا، اشتہار لکھ کے فرعون کے سامنے رکھ دینا تھا، بلکہ وہ دور تھا خطابت کا، قوت بیان کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا میری زبان میں خطابت اور بیان کے جو جوہر موجود نہیں ہے وہ بھی عطا کر دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، یعنی میرے اس طرح شرح صدر کر، اس طرح زبان میں روانگی پیدا کر دے کہ میں بیان کروں اس کے دربار میں تو وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ یہ تین دعائیں ہو گئی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اللہ میری چوتھی دعا یہ ہے کہ میرا بھائی ہارون جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور اس کی زبان میں فصاحت ہے اور اس کی زبان میں بلاغت ہے اور وہ بیان و خطابت پر مجھ سے زیادہ قادر ہے، میرے اللہ میرے اس معاملے میں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے۔ پھر خود کہتے ہیں ہارون اخی، مولا اس کے لیے سب سے مناسب میرا بھائی ہارون ہے، وہ زبان کا بڑا فصیح ہے، خطابت میں کمال رکھتا ہے، بیان بہت خوبصورت کرتا ہے، تو میرے اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر نکلا ہے وزر سے، وزر، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ یہ جڑے اج دے وزیر نے انہاں دے تے وزیر اسی ہیں۔ وزیر کس کو کہتے ہیں جو کیا اٹھا رہا؟ ان سب کا بوجھ کون اٹھا رہا؟
ہمارے ٹیکس ہیں، بل ہیں گیس کے، بجلی کے، وہ گاڑیاں ان کے پاس، کوٹھیاں ان کے پاس، کاریں ہیں ان کے پاس، پروٹوکول ہے ان کو، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہیں، ان سب کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ انہیں بیچارہ کی بوجھ۔ تو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو تو میرے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، بوجھ تقسیم ہو جائے، کچھ وہ چکے تھے کچھ میں چکا، وہ وزیر بنے میرا، ساتھی بنے میرا، اشدد بھی ازری، ہارون کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے۔ کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے اور دو، فرعون کے دربار میں جانا ہے، اکیلا کھڑا ہوں گا، کوئی سبحان اللہ کہنے والا، کوئی آمین کہنے والا، تو پھر ہارون بھائی ہے وہ قریب ہوگا، ساتھ ہوگا، کوئی آمین کہنے والا تو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، پانچویں دعا، ہارون کو میرے اس معاملے میں، دعوت و تبلیغ کے اس کام میں ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر، اس کی بھی یہ ڈپٹی لگا کہ میرے اس معاملے میں اور میرے اس کام میں وہ شریک بنے۔ کتنی دعائیں؟ 5 دعائیں مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں کئی نسبحہ کا کثیرہ، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک بنا اور دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اسے میرا ساتھی بنا، کہ نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم تیری بہت پاکی بیان کریں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، کہ نسبحہ کا کثیرہ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیرا بہت تذکرہ کریں اور تیرا چرچا کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے، یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، فرعون کے دربار میں جاؤں گا وہاں بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کو، میرے ایک ایک عمل کو، میرے ایک ایک کام کو، میرے ایک ایک فعل کو، میرے مولا تو جانتا بھی ہے، تو دیکھنے والا بھی ہے۔ میری یہ 5 دعائیں میرے مولا، میری یہ 5 دعائیں قبول کر۔ کالا، اللہ نے اوپر سے کہا، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، میرے پیغمبر ہم نے 5 کی 5 منظور کر لی، جو تو نے مانگا ہم نے تجھے دے دیا۔ شرح صدر بھی ہو گیا، زبان فصیح ہو گئی، اور آپ ابھی مصر نہیں پہنچیں گے کہ ہم آپ کے بڑے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیں۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ ہم آپ کو، اس معاملے میں ہم ہارون کو آپ کے ساتھ شریک کریں گے۔ ذرا اب تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے توجہ آپ؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو نے 5 چیزیں مانگی ہیں، دامن پھیلایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، التجا کی ہے، درخواست کی ہے، تو ہم نے آپ کی 5 دعائیں منظور کر لی ہیں۔ میرے پیغمبر ذرا ماضی میں پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری زندگی میں 5 موقع ایسے آئے ہیں جب ہم نے تجھے بن مانگے دیا ہے۔ اب تو نے مانگ لیا ہے، اب کیوں نہیں دیں گے؟ ذرا پیچھے ماضی میں چلا جا، 5 موقع تیری زندگی میں آئے ہیں جب ہم نے تجھے بن مانگے دیا ہے۔ ان میں پہلا موقع یہ تھا کہ جب تو پیدا ہوا تو فرعون کا یہ آرڈر تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، تو تیری ماں بڑی پریشان تھی، تو ہم نے تیری ماں کے دل میں ڈالا، اذ اوحینا الی امک، تیرے ماں کے دل میں یہ بات بٹھائی، کیا؟
موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر دے، فَقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اس صندوق کو سمندر کے حوالے کر دے۔ یہ سمندر جو ہے نا، یہ اس صندوق کو ساحل پہ پھینک دے گا۔ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور جب یہ صندوق ساحل پہ جا کے لگے گا تو وہ شخص اس صندوق کو اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی۔ وہ اٹھا لے گا اس صندوق کو۔ کون ماں ایسے کر سکتی؟ لیکن ڈر اتنا ہے، خوف اتنا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کروں گی تو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوگا۔ تو ماں یہ کیسے دیکھ سکتی ہے کہ اس کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائے؟ چلو سمندر کے حوالے کر دوں، اس میں کچھ نہ کچھ تو بچنے کی امید بھی ہے، اور اگر کہیں غرق ہوگا، ڈوبے گا، تو آنکھوں کے سامنے تو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ گھبرا رہی ہے اور رب اس کے دل میں بات ڈال رہا ہے، ڈال دے اور میرے وعدوں پہ یقین کر۔ جب تو اس کو صندوق میں ڈالے گی نا تو ہم لیں گے تجھ سے موسیٰ اور واپس کریں گے کلیم اللہ۔ اسے ڈال دے۔ اس نے ڈالا، سمندر سے کوئی لنک نہر فرعون کے دربار کی طرف جا رہی، صندوق اس نہر میں آیا، اس کے محل کی دیوار کے قریب ٹکرایا۔ حضرت آسیہ محل پہ چہل قدمی کر رہی، انہوں نے یہ منظر دیکھا، نوکروں اور نوکرانیوں کو بھیجا صندوق اٹھا کے لایا جائے۔ صندوق لایا گیا، کھولا گیا تو چھوٹے سے موسیٰ انگوٹھا منہ میں ڈال کے چوس رہے۔ فرعون کو پتا چلا وہ ظالم آیا، کہیں وہ نہ ہو، تو مائی آسیہ کہنے لگی ہماری اولاد کوئی نہیں، پاگل نہ بن، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور یہ ہمیں نفع دے اور اس کو بیٹا بنا لیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے تجھے سارے لوگوں کا محبوب بنایا، جو دیکھتا تو اس سے محبت کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت تھے اور آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں۔ ویسے بھی معصوم بچے کے ساتھ ہر کوئی پیار کرتا ہے، اور پھر معصوم بچہ موسیٰ کلیم اللہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جو تجھے دیکھتا تھا تو اس سے محبت کرتا تھا، جو تجھے دیکھتا تھا تجھے گود میں اٹھاتا تھا۔ شہزادیاں گود میں اٹھا رہی ہیں، فرعون کی بیوی صدقے واری جا رہی ہیں، نوکرانیاں اٹھائے پھرتی ہیں، نوکر اٹھائے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس طرح تربیت کی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو دشمنوں کی نگاہوں میں محبوب بن جائے اور تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو، تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو، اور میں تجھے دشمن کی گود میں پالوں۔ میرے پیغمبر تو نے تو مجھ سے مانگا بھی نہیں تھا، تو ہم نے تیرے صندوق کو کس طرح بچا کے فرعون کے محل میں پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک انعام۔ دوسرا انعام، جب صندوق ڈالا نا ماں نے تو اپنی بیٹی سے کہتی ہے اس دریا کے ساحل پہ کنارے کنارے چلی جا اور کان اکھیوں سے صندوق پہ نظر رکھنا، تاڑ کے بھی نہ دیکھنا کہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ یہ صندوق کو بچی کیوں دیکھ رہی ہے، تو دیکھ تو صحیح صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے، آیت نمبر 40 میں جا کے ذکر کیا، استمشی اختو کا،
جس وقت چلتی تھی تیری بہن، اس نے یہ منظر دیکھا، صندوق ساحل پہ آ کے رکا، اسے اٹھا لیا گیا، وہ محل میں لے جایا گیا، یہ بھی بچی تھی، یہ بھی داخل ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام روتے ہیں، دودھ پلانے والیاں بلائی جاتی ہیں، موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے، یہ رو رہے ہیں، ان کو ان کے رونے پہ دکھ ہو رہا ہے۔ آسیہ کو وہ کہتی کوئی تو آئے جو اسے دودھ پلائے، فتقولو، تو اس موسیٰ کی بہن کہنے لگی حل ادلکم علی من یکفل، میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پال دے، پرورش کرے۔ انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، کوئی اگر عورت ایسی ہے جو اس کو پالے، اس کا دودھ پی لے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ بہن بھاگتی ہوئی آئی، اور جس وقت اس نے اپنی ماں کو آ کے بتایا کہ ماں ہمارا بھائی تو فرعون کے دربار میں پہنچ گیا ہے، اور وہ بڑے خوشیاں اٹھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دایا اور عورتیں بلائی جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں، ماں جی میں نے آپ کا بتایا ہے، وہ کہتے ہیں لے کے آؤ، قرآن کہتا ہے فرجعناک الی امک، تو نے مجھ سے مانگا بھی نہیں تھا، پھر میں نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، تاکہ وہ تجھے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ولا تحزن، اور اس کے غم ختم۔ یہ ہم نے تجھ پہ دوسرا انعام کیا۔ وقتلت نفسا، یاد ہے میرے کلیم آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، واقعہ آپ کے ذہن میں سورۃ قصص میں آ جائے گا، وہ ایک فرعونی اور حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی لڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی کہتا ہے میری مدد کرو، یہ ذرا ترکڑا میں مار رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس مخالف کو جو مکہ مارا، اس کا کام ہو۔ آپ یہ چھپتے پھرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، رات کو بھی یہ سوچتے رہے، دوسرے دن یہ اسی ٹوہ میں نکلے، کوئی خبر نکلی تو نہیں، دیکھا وہی کل والا بندہ جس کی مدد کی تھی، آج ایک اور فرعونی سے لڑا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بچانا چاہا تو یہ ان کی قوم کا آدمی کل دیکھ چکا تھا، اس نے سمجھا مجھے مار، تو فوراً کہتا ہے کل ایک بندے نو ماریا سی آج من مارا لگا۔ وہاں سے راز فاش، وہ جو دوسرا فرعونی تھا اس نے سن لیا کہ کل جو بندہ مرا ہے مصر میں وہ انہی کی وجہ سے مرا ہے۔ ایف آئی آر کٹی، پولیس پیچھے لگ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے بھاگے اور مدین جا پہنچے۔ قرآن کہتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا، ہم نے آپ پہ ایک تیسرا احسان کیا تھا کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر میرے پیغمبر ہم تھے نا جنہوں نے تجھے اس غم سے نجات دی، دنیا کی سزا سے بھی بچا لیا، اور آپ نے جب استغفار کیا تو ہم نے آپ کو معاف کیا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر ہم نے آپ پر ایک اور احسان کیا کہ آپ مسافر تھے، مصر میں آپ سے قتل ہو گیا، آپ بھاگ کے مدین پہنچے، آپ کی برادری وہاں نہیں تھی، دوست نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، بس تو ٹھہرا کئی سال فی اہل مدین، مدین والوں میں ہم نے تجھے ایک پیغمبر کے گھر پہنچا دیا، اور اس پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، اور اس پیغمبر کی آپ نے 10 سال خدمت کی۔ یہ ہم نے ایک اور احسان کیا آپ پر کہ آپ مسافر تھے، بے بس تھے،
ہم نے آپ کو مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ دیا. اور پانچواں انعام کیا ہے جس کو آیت نمبر 41 میں ذکر کیا؟ فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم نے تجھے اپنے ذات کے لیے چن لیا. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور پسند کر لیا میں نے تجھ کو واسطے ذات اپنی کے. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. آپ نے کوئی نبوت مانگی ہم سے؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے چن لیا تجھ کو اپنی ذات کے لیے اور نبوت و رسالت کا تاج آپ کے سر پہ پہنایا. اس پر لکھا ایک شعر، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال. دین سمجھ، دینا عطا کرنا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر اس طرح عطا کرتا ہے کہ یہ آگ لینے کے لیے گئے ہیں اور اللہ نے انہیں کیا عطا کر دی ہے؟ پیغمبری عطا کر دی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی؟ 5. پانچوں کی پانچوں قبول کر کے اللہ نے جواب میں کہا یہ تو آپ نے مانگا تو ہم نے کیوں نہیں دینا تھا آپ کو؟ ذرا ماضی میں مڑ کے دیکھیے گا نا، ہم 5 مرتبہ آپ کی مدد کر چکے ہیں اور بن مانگے ہم آپ پر انعام کر چکے. آئیے تھوڑا سا واپس پلٹیے. یہ کلیم اللہ ہے. یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کلیم اللہ کا. اور اس کے تذکرے میں قرآن کہتا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. یہ کلیم اللہ ہے جو آرزویں کر کے، التجائیں کر کے، جھولیاں پھیلا کے، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں مولا میرا شرح صدر کر دے، مولا میرا سینہ کھول دے. یہ کلیم اللہ ہے اور میرا پیغمبر حبیب اللہ ہے. اور کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں یہ فرق ہے کہ جو کلیم اللہ ہوتا ہے وہ دعائیں مانگتا ہے ربی شرح لی صدری، مولا میرے لیے میرا سینہ کھول دے. اور جو کلیم اللہ ہوتا، جو حبیب اللہ ہوتا ہے نا، وہ مانگتا نہیں، اللہ بن مانگے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہم نے آپ کے کاندھے سے بوجھ اتار نہیں دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، ہم نے کیا آپ کے ذکر کو بلند. ایک روایت میں آتا ہے معراج والی رات میں اللہ تعالی نے نبی پاک نے اللہ سے کہا مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، مولا تو نے حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، مولا تو نے اسماعیل کو ذبیح بنایا، مولا تو نے آدم کو صفی بنایا، مولا تو نے عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا، مجھے کیا دیا؟ خلیل اللہ وہ ہے، صفی اللہ وہ ہے، کلیم اللہ وہ ہے، ذبیح اللہ وہ ہے، روح اللہ وہ ہے، کلمۃ اللہ وہ ہے. مولا مجھے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تجھے یہ دیا کہ دنیا میں جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر بھی ہوگا. جہاں میں یاد کیا جاؤں گا وہاں تو یاد کیا جائے گا. کلمے میں میرا ذکر پہلے، پھر ذکر تیرا، آذان میں پہلے میرا ذکر، پھر تیرا ذکر، تکبیر میں پہلے میرا ذکر،
پھر تیرا ذکر، جنازے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اور قبر کے سوال و جواب میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے تجھے یہ دیا کہ اپنے نام کے ساتھ تیرا نام رکھا، اطیع اللہ اطیع الرسول آمنوا باللہ ورسولہ۔ جہاں اپنا ذکر کیا وہاں میں نے تیرا ذکر کیا۔ کلیم اللہ جو ہوتا ہے نا، اسے جب کہا جاتا ہے کہ کوئی طور پہ آ جاؤ، تو رب باتیں کر رہا ہے بلا واسطہ جبریل کے پردے میں من ورائے حجاب۔ تو جب کوہ طور کے قریب پہنچے نا حضرت موسیٰ، تو 70 سردار بھی ساتھ تھے نا، انہیں بھی لے جا رہے تھے۔ تو ایک منٹ کے لیے تصور کریں، رب سے بات کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے، تصور بھی نہیں، خدا کی قسم تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نال گلاں کرنیاں نے بغیر واسطہ جبریل کے، رب سے باتیں کرنی۔ تو جب یہ کوہ طور کے قریب ہوئے نا، تو حضرت موسیٰ بھاگے، وہ 70 سردار پیچھے رہ گئے، اور حضرت موسیٰ بھاگ کے کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ اللہ نے پوچھا او ساتھی کتنے نے، تے تسی کیوں جلدی آ گئے ہو، کیوں جلدی آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، میں جلدی آ گیا ہوں تیری طرف اے میرے رب، لترضی تاکہ تو خوش ہو، تو خوش ہو جائے کہ میرا پیغمبر میرے ملنے کے لیے، میرا پیغمبر میری ملاقات کے لیے کس طرح بھاگ کے آ رہا ہے، کس طرح جلدی آ رہا ہے۔ مولا میں نے اس لیے جلدی کی لترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ کلیم اللہ ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے، اور جو حبیب اللہ ہے اس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وہاں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا میں اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے، اور جب میرے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حبیب اللہ جو ہوا، یہ ساری کائنات کا محبوب جو ہوا، میں نے رات بھی جلسے میں کہا عائشہ مسجد میں، جو لوگ وہاں نہیں تھے ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل نکلا ہے خلل سے، خلل کہتے ہیں درمیان کو، تو خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت دل کے درمیان کھب جائے، بیٹھ جائے، اندر چلی جائے، اور اندر جا کے کھب جائے، اندر جا کے وہ محبت بیٹھ جائے، وہ ہوتا ہے خلیل۔ اور حبیب نکلا ہے حب سے، اور حب کا معنی ہے دانا، دانے کا کام ہے بڑھنا، دانے کا دانا ایک جگہ پہ نہیں رہتا، ایک دانے کے 700 دانے، یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ حب دانا اس کی فطرت ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی ایک جگہ اور مقام پہ جا کے بیٹھ جائے، کھب جائے، ختم ہو جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دن بدن بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے۔ میرا نبی محبوب جو ہوا اور امت کو اس کے ساتھ محبت جو ہوئی، اور جس آدمی کو میرے نبی سے محبت نہیں ساری کائنات سے زیادہ، تو وہ آدمی رب کے کاغذوں میں مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ،
کنبے قبیلے سے زیادہ، اپنی برادری سے زیادہ، بھائیوں سے اور بیوی سے زیادہ، کوٹھیوں اور کاروں اور مربوں سے زیادہ، جائیداد اور ملوں سے زیادہ، عزت سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے زیادہ. جب تک کوئی بندہ میرے نبی سے محبت نہیں کرے گا وہ بندہ رب کے کاغذوں میں مومن تصور نہیں ہوگا مومن تصور. لیکن میرے بھائیوں، یہ جو میرے نبی کی محبت ہے اس کو تولنے کے لیے ترازو کیا ہے؟ کیسے تلے گی کہ بریلویاں نو کلو محبت ہے تو بدیاں نو چھٹانک محبت کتھے تلے گی؟ کوئی بندہ کہے میری محبت من 20 کلو ہے، من ہے، کلو ہے. کوئی کہے میری محبت تولا ہے، چھٹانک ہے. کہاں تلے گی محبت؟ کس جگہ پہ تلے گی محبت؟ کون میرے نبی سے محبت کرتا ہے یہ کون فیصلہ کرے گا؟ دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، شیعہ نہیں، اہل حدیث نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی ولی اور پیر نہیں. اس کا فیصلہ میرا نبی خود کرے گا. میرا نبی اس کا فیصلہ کرے گا. میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جو بندہ میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. نبی پاک نے محبت کے تولنے کا ترازو کیا بتایا؟ اپنی سنت، اپنی سیرت، اپنا اسوہ، اپنی حیات طیبہ. جو آدمی جتنا نبی پاک کا پیروکار ہوگا، فرما بردار ہوگا، سنت پہ چلنے والا ہوگا، اس شخص کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی. من احب سنتی فقط احبنی، جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں ہوگا جنت میں میرے نبی کا مرتبہ؟ اللہ اللہ، تصور بھی نہیں ہو سکتا اس مرتبے کا. کون ہم جیسے گناہگار. فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، جب تک اس کی خواہشات، جب تک اس کی آرزویں، جب تک اس کی تمنائیں اس شریعت کے تابع نہیں ہوتی جو شریعت آسمانوں سے لے کے میں آیا ہوں. جب تک وہ اپنی آرزویں اور تمنائیں ختم کر کے میری سنت پر عمل نہیں کرتا، میرے پیچھے نہیں چلتا، میری سیرت کو نہیں اپناتا، اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. محبت کس کا نام ہے؟ انگوٹھے کیوں نہیں؟ محبت کس کا نام ہے؟ میں صدقے جانی ہوں ناتا پڑھا فلمی دھنوں پہ، فلمی گانوں کی طرزوں پہ. فلاں نعت خان صاحب آئیں گے، ماں دف پارٹی، ساتھ مزامیر ہو، ساتھ ڈھولک ہو. نبی پاک نے فرمایا میں آلات مزامیر کو توڑنے آیا، میں سرنگی، باجا، طبلہ، ڈھولک اس کو توڑنے آیا ہوں. ابلیس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر آپ کا نام میں اسی طبلے پہ لوگوں سے نہ دلواؤں گا میرا نام ابلیس نہ رکھا. اسی نبی کا نام طبلے پر، اسی نبی کا نام مزامیر پر، اسی نبی کا نام سرنگی پر. فتاوی عالمگیری جس پر 500 علماء نے دستخط کیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی
تبلا، مزامین، ڈھولک، اس کو سنتا ہے اور سن کے کہتا ہے سبحان اللہ، سارا مرتد ہو۔ کیوں؟ اس نے ایسی چیز پہ سبحان اللہ کہا جس چیز کو شریعت نے کیا قرار دیا تھا؟ حرام چیز کو سن کے سبحان اللہ کہا۔ محبت نام انگوٹھے چومنے کا نہیں، محبت نام فلمی دھنوں پہ نعتیں گانے کا نہیں، محبت نام قوالی کرنے کا نہیں، محبت نام میلاد النبی کے جلوس نکالنے کا نہیں، جھنڈیاں لگانے کا، لائٹنگ کرنے کا، مصنوعی پہاڑیاں بنانے کا، ریڑیاں سجانے کا، گلے میں گلاب کے پھول ڈالنے کا، دیگیں پکانے کا، اس کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول نام ہے محمد عربی کے پیچھے چلنے کا، آپ کی سنت کی پیروی کرنے کا، صحابہ کے اسوہ کو اپنانے کا۔ صحابہ نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا۔ میلاد والا گجرانوالہ میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے، جب ان سے سوال ہوا صحابہ نے یہ کام کیا، تو انہوں نے جواب دیا انہاں کول وقت نہیں سی، اور بڑے کام سن، جہاد کرنا ہوتا تھا، بیت تبلیغ کے لیے جانا ہوتا تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ تو ہمارے وہاں مولانا تھے بالا کوٹ کے، فوت ہو گئے، مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا چلو ان کے پاس نکالنے کا وقت تو نہیں تھا، اتنے کہنے کا بھی وقت نہیں تھا، بھئی ساڈے کول تے وقت نہیں، نکمیوں تسی کر لیا کرو۔ یہ تو کہہ دیتے۔ صحابہ میلاد نہیں مناتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نجات میلاد منانے میں نہیں ہے، سیرت اپنانے میں ہے، نبی پاک کی سیرت کی پیروی کرنے میں ہے۔ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے میلاد منایا ہوتا نا، یوم میلاد منایا ہوتا نا، اللہ کی قسم نبی پاک دے یوم پیدائش اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن یہاں ہمیں تاریخ و سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اہل تشیع کہتے ہیں 17 ربیع الاول، اہل تشیع کہتے ہیں 17 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے 10 محرم۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 10 محرم۔ اور ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر لوح محفوظ پہ ٹکی ہوئی ہے، ان کے سامنے ہے لوح محفوظ۔ تو میں کہتا ہوں مولانا اگر لوح محفوظ پیران پیر کے سامنے ہے، انہاں لوح محفوظ تو ویکھ کے دسیا ہونا، پھر ان کی مان لے، اور اگر ان کی نہیں مانتا تو اپنی بات غلط مان لے۔ کتنا اختلاف ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا، جب صحابہ تھے، آپ دنیا میں تھے، تو آپ کے چچا عباس تھے یا نہیں تھے؟ بولیے زور سے بولیے۔ تھے۔ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا مائی حلیمہ سعدیہ، زندہ تھی کہ کوئی نہ تھی؟ زندہ۔ وہ تو مدینے میں آ کے مسلمان ہوئی ہیں۔ مائی حلیمہ موجود، نبی پاک کے چچا عباس موجود، نبی پاک کی پھوپھی صفیہ موجود، ام ایمن جس کا نام تھا برکت وہ موجود، وہ نبی پاک کے والدہ کی لونڈی ہیں، اور نبی پاک کی والدہ کا جب انتقال ہوا مدینے میں تو والدہ نے نبی پاک کا ہاتھ ام ایمن کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کو دادے دے سپرد کر دے جا۔ وہ ام ایمن
ام ایمن موجود، حلیمہ سعدیہ موجود، پھوپھی صفیہ موجود، چچا عباس موجود. اگر میلاد منانے کا کوئی وجود شریعت میں ہوتا، یہ نیکی ثواب کا کام ہوتا، تو صحابہ کو تاریخ پیدائش کا کھوج لگانا چاہیے تھا. وہ صفیہ سے پوچھتے، حلیمہ سے پوچھتے، فلاں سے پوچھتے، اس سے پوچھتے کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے. لیکن صحابہ نے آپ کی تاریخ پیدائش میلاد کا کھوج نہیں لگایا، اور اس میں اختلاف ہو گیا. معلوم ہوتا ہے صحابہ میلاد منانے کے قائل نہیں تھے، سیرت اپنانے کے قائل. اللہ نے مخفی رکھا. میں نے جمعے پہ ذکر کیا نا کیوں مخفی رکھا. اللہ نے اس دن کو کیا رکھا؟ مخفی رکھا. اختلاف ہو گیا 8 9 12 17. نبی پاک نے اپنے انتقال سے چند لمحے پہلے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. پھر آپ نے کہا لا تجعلوا قبری عیدا، اور میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. یہ دو باتیں آپ سے منقول ہیں. ایک اللہ کو درخواست کی میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. دوسری امت کو کہا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ بولو نہ بنانا. اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول کر لی اور میرے نبی کی قبر کو اس طرح محفوظ کیا شرک نہیں ہو سکتا. کہ جڑی یخ مارنی نے قبر پہ کون نہیں پہنچ سکتا. یہ یہاں سے کہتے رہے تیری خیر ہوئے پہرے دارا تے روزے دی جالی، یہ ستون چومتے رہے، دیواراں چومتے رہے. میرے استاد شاہ قرآن کہتے تھے چمو چٹو پارٹی، جتھے جھنڈے ویکھی چومے، جتھے کوئی شاہ ویکھی صدقے جاواں تے ان کا یہ کام. تو وہاں میں پہلی دفعہ جب حج پہ گیا تو ایک عالم تھے وہاں افریقہ کے علاقے کے تھے، عربی بہت خوبصورت بولتے تھے. عصر کے بعد وہ باہر چھتری والا سین ہے اس کے ساتھ برآمدے ہیں مسجد نبوی کے، وہاں وہ درس دیا کرتے تھے. اور میں کہا کرتا تھا ہائے اس کا کوئی اردو ترجمہ کرے. اب ہمارے پاکستانیوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو سمجھ آتی تھی. تو وہ روزانہ کہتا تھا وہ عالم اور اے جڑے ستون تساں چٹدے پے ہو نا چومدے پے ہو، یہ پتھر اساں ترکی چوں منگایا ہے. یہ پتھر اساں ترکی چوں منگایا. پاکستانی چومے چٹر دے بڑے تھے. قالین کے نیچے سے مٹی نکال، حالانکہ اللہ کا عرش بھی مٹی کا ہوتا تو مٹی کھانی حرام تھی. مٹی کھانی جائز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محفوظ کر دیا، کوئی قریب نہیں جا سکتا. میرے والد صاحب حج پہ گئے، ایک ملک تھا بلیال کا، وہ بیچارہ کمزور عقیدے کا تھا، وہ بھی ساتھ تھا. تو مدینے گئے تو والد صاحب سناتے ہیں وہ ملک مجھے کہتا تھا مولوی جی میں جالی تے چوم اتنے پیسے بھرے نہیں آیا تے جالی نہ چومے بندہ. تو میں اسے سمجھاتا بھائی اللہ کا بندہ خوف کار یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حجر اسود کے سوا بیت اللہ کی کسی دیوار کو بھی چومنا جائز نہیں ہے. سنو پھر سنو، اس محراب کو چومنا جائز نہیں ہے. تو پتہ نہیں کی بڑھا رہا ہے. اس محراب کو چومنا جائز نہیں ہے. بیت اللہ کی کسی دیوار کو جالی والے پاس. والد صاحب کہتے ہیں میں نے شرطے سے کہا بھائی آندہ بھی ذرا خیال کریں. تو میں کمرے میں آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد بھاگتا ہوا آیا اور کہتا ہے مولوی جی اتنے بھی سارے تیرے مذہب والے بن، اتنے بھی سارے تیرے مذہب والے بن. میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ رکھا کہ نہیں رکھا؟ بولو یا بولتے کہ نہیں.
کوئی قبر کو نہیں چوم سکتا، کوئی قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی قبر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ میرے نبی کی قبر منور کو کمروں میں بند کر کے شرک سے محفوظ رکھا۔ بندیالوی کہتا ہے جس طرح میرے رب نے میرے نبی کی قبر کو مخفی رکھ کے شرک سے محفوظ رکھا، اسی طرح میرے رب نے میرے نبی کے پیدائش کے دن کو مخفی رکھ کے میرے نبی کے پیدائش کے دن کو بدعت سے محفوظ رکھا۔ قبر کو شرک سے محفوظ کیا، قبر کو شرک سے محفوظ کیا، اور پیدائش کے دن کو بدعت سے محفوظ۔ بھلا دی ساری بات، کس دن کو پیدا ہوئے بھلا دی ساری بات۔ اگر اشارہ کروں، جو میرے سننے والے لوگ ہیں اکثر مجھے سنتے رہتے ہیں، سمجھ جائیں گے اللہ نے ایک درخت بھی تو لوگوں کو بھلا دیا تھا، وہ جس کے نیچے بیٹھ کے نبی پاک نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، جس درخت کے نیچے میرے نبی نے پیٹھ لگائی اور 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے اور جس درخت کا تذکرہ قرآن نے کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رب نے وہ درخت کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں سر پتہ ہی نہیں، تو لگتی ہے درخت پتہ نہیں پہ کیڑا درخت ہے۔ اس طرح رب نے اس درخت کو بھلوا دیا، اسی طرح رب نے میرے نبی کے پیدائش کے دن کو بھی بھلوا دیا۔ شرک سے یہ قوم محفوظ رہے اور بدعات سے یہ قوم محفوظ رہے۔ تو سنت کے مقابلے میں جو کام ہوگا وہ کیا بنے گا؟ شاباش، بدعت بنے گا۔ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جو آدمی اس کام کو دین سمجھ کے کرے گا وہ کیا بنے گا؟ بدعت بنے گا، بدعت بنے گا، وہ دین نہیں بنے گا۔ یہ جتنے آدمی آپ کے پاس جھنڈیوں کے لیے، جھنڈوں کے لیے، میلاد میں بازار سجانے کے لیے پیسے مانگنے آئیں، یہ منگتے سارے، کسی کو پیسہ نہیں دینا، بالکل لچک نہیں دکھانا، منہ ملاحظے کا کوئی خیال نہیں کرنا۔ تم اپنے دوستوں کا منہ ملاحظے کا خیال کرو گے کہ نبی پاک کا خیال کرو گے؟ ان کو واضح کہنا ہے نہیں بھائی ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ کام ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، ہم اس کام میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے، نہیں لگائیں گے ہم پیسہ اس کام میں، یہ کام ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے، ہم یہ پیسہ کسی غریب آدمی پہ لگائیں گے، کسی غریب آدمی کو۔ اگر آپ نے یہ پیسہ وہاں صرف کیا تو اس بدعت میں آپ بھی شریک ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، لہذا محتاط رہنا ہے اور اس میں ہچکچانا نہیں ہے۔ اگر میرے سننے والے ہو، کسی پڑوسی کا، دکاندار کا شرم نہیں رکھنا، شرم رکھنا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، شرم رکھنا ہے دین کا، اور کسی بدعت کے کام میں پیسے خرچ نہیں کرنے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہمارا جلسہ عام ہے، سیرت امام الانبیاء کانفرنس، اسی جگہ پہ مغرب کے بعد اگلے جمعے، لیکن جتنا جلدی آپ آئیں گے اتنی جلدی آپ کو فارغ کریں گے، لیٹ نہیں ہوگی۔ بیان کرنا ہے ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور ہمارے صوبائی ناظم اعلیٰ مولانا قاری عطاء الرحمان، ان دو حضرات کے بیان ہونے، آپ مغرب یہاں پڑھیں تاکہ ایک تلاوت اور نعت کے بعد پہلا بیان شروع ہو جائے اور آپ کو جلد از جلد فارغ کر دیا۔ یہ جو جلسے 12 بجے تک جاتی ہیں، 1 بجے تک جاتی ہیں، دوسرے دن لوگوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، دفتروں میں جانا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو، آپ سارے مغرب کی نماز یہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری معاونت سازی مہم جماعت کی چل رہی ہے جی، اس کو 15 دن کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، 15 دن مزید معاونت سازی ہماری جماعت کی ہوگی۔ آپ کے پاس ہمارے احباب پہنچیں تو آپ ہمارا معاون فارم پر کریں۔ ایک اور اعلان یہ ہے
کہ ہمارے مختلف جگہوں پہ سیرت کے موضوع پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے محمدی کالونی گلی نمبر 12 مکی توحیدیہ مسجد میں۔ بہت اچھے خطیب ہیں ہماری جماعت کے، مولانا محمد نذیر صاحب راول پنڈی سے، بہت خوش الحان اور بڑے عالم ہیں، وہ وہاں تشریف لائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو یہ جلسہ ہوگا منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد۔ ہمارے 17 درس قرآن ہو رہے ہیں مختلف مسجدوں میں بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں سے 8 درس ہو چکے ہیں اور باقی درس آنے والے دنوں میں ہو رہے ہیں۔ 31 بلاک مسجد میں ہمارا ایک جلسہ ہوگا 19 مارچ کو، اور ایک ہمارا جلسہ 26 مارچ کو ہوگا اللہ والی مسجد میں کمبو کالونی میں۔ یہ باہر کے افراد ان جلسوں میں علماء تشریف لائیں گے۔ میں توقع کروں گا کہ آپ ہمارے ہر درس میں اور ہر پروگرام میں ذوق و شوق سے تشریف لائیں گے۔ گھروں میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، مختلف گھروں میں درس قرآن ہو رہے ہیں، ہمارے علماء درس قرآن دے رہے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ یہ جو گھروں میں درس قرآن کا سلسلہ ہم نے سنہری سلسلہ شروع کیا ہے، آپ کے قریب جو بھی درس ہو آپ اس درس میں لازماً شریک ہوں۔ ایک مسجد کے خطیب صاحب فرما رہے تھے، جو شخص 1 ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے گا، اسے حضور خواب میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ سب شکلیات ہیں، ڈھکوس لیں۔ نبی پاک کی خواب میں زیارت، اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ نہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرا شبہ یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں نبی پاک کو نام لے کر نہیں پکارا، لیکن قیامت کے دن اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، وہاں یا محمد کے ساتھ کیوں پکاریں گے؟ میدان معاشر کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے اور دنیا کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ 18 بلاک کے ہمارے جو دوست ہیں، یہاں جو ہمارا حلقہ قائم ہے جماعت کا، حلقہ بلاک نمبر 18، یہ جلسہ اس حلقہ کے تحت ہوگا۔ اگلے جمعے کا جو مرکزی جلسہ ہمارا بہت بڑا ہو رہا ہے، یہ 18 بلاک کے جو ہمارے نمازی ہیں اور ہمارے ذمہ دار احباب ہیں، نوجوان ہیں، امام صاحب ہیں، یہ جلسہ کروا رہے ہیں آئندہ جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد، جس میں میں نے اعلان کر دیا ہے جو حضرات وہاں تشریف لائیں گے تو اس جلسے میں آپ نے لازماً شریک ہونا ہے۔ الحمدللہ۔